میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلامی برادر ملک ترکی میں جو تازہ زلزلہ آیا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی اور بہت بڑا نقصان ہوا، اس انسانی المیہ کے ہمدردی کے نتیجے میں جو ہے پاکستان حکومت نے جو امداد ترکی کو بھیجی، اس میں کیا ہوا کہ ترک حکام اور وہاں کے صدر ناراض ہوئے اور یہ تک میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ ترک گورنمنٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو اس سلسلے میں وہاں ہمدردی کے اظہار کے لیے جانا چاہتے تھے، تو ان کی جو ہے وہ ترک حکومت نے کوئی سرکاری سطح پہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی خوشی کا زیادہ اظہار نہیں کیا، یا اس کو ویلکم کرنے سے پہلے انکار کر دیا۔ پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان پرائم منسٹر جو ہیں وہ ترکی کے صدر اردوغان سے جو ہے طیب اردوغان سے جو ہے پاکستان کی امداد کے حوالے سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک اس میٹنگ کو مینیج کیا گیا۔ تو یہ سارا قصہ ہوا کیا ناظرین، ہم آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور بہت ہی المیاتی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے ناظرین کہ جب سماج تباہ ہوتے ہیں، تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، جب معاشرے، حکومتیں ان کی لیول گر جاتی ہے اور ان کی لیڈرشپ کی لیول گر جاتی ہے، تو پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں جس طرح کے واقعات آج کل ہماری حکومت اور ہمارے حکمران طبقے کر رہے ہیں۔ جو رپورٹ ہوا ہے اس رپورٹ کے مطابق ترکی کی طرف سے جو اگلے سال جون جولائی میں سندھ اور بلوچستان میں جو ہیں وہ بارشیں پڑیں اور فلڈ آیا اور ایک تباہی مچ گئی، اور اس کے نتیجے میں کوئی 3.5 کروڑ لوگ جو تھے وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور آج تک ان کی بہت بڑی آبادی جو ہے سو وہ گھروں سے بے گھر ہے، اور وہ جو ہیں ان کو کھانے پینے کے بہت بڑے مسائل ہیں، ان کے رہنے رہائش، بچوں کے مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کے لیے جو ترکی نے پاکستان کو امداد دی تھی، وہی امداد جو ہے وہ پاکستان نے واپس ترکی کو کر دی جب ترکی میں یہ زلزلہ آیا۔ ایک تو یہاں پہ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں دو جو اس واقعے کے پہلو ہیں میں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ایک برادر ملک نے آپ کو ایک مشکل وقت میں آپ کے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے امداد دی تھی۔ سندھ اور بلوچستان کے 3.5 کروڑ لوگ جو تھے وہ بے گھر تھے، بھوکے تھے، ان کے بچے بھوک سے اور پانی سے بلک رہے تھے، دواؤں سے بلک رہے تھے، بیماریوں میں تڑپ کر مر رہے تھے، لیکن برادر ممالک کی طرف سے آئی ہوئی امداد کو آپ نے ان لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ یہ سب سے بڑا کرائم ہے حکمرانوں کا، اور یہ ایسا کرائم ہے جس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین، ناقابل تصور ہے کہ جو ہماری بجٹ ہے، جو ہمارے وسائل ہیں، جو لوگوں کے لیے آپ اپنی بجٹ سے پیسے رکھتے ہیں، وہ تو ان لوگوں تک پراپر نہیں پہنچاتے، وہ بھی آپ اور آپ کے حکمران اور آپ کے وزیر، مشیر، ڈی سی، کمشنر اور چیئرمین اور کاؤنسلر سب بیچ میں کھا جاتے ہیں۔ لیکن جو باہر سے ممالک بھیجتے ہیں، بدقسمتی ہے، المیہ ہے، یہ انسانی المیہ ہے، یہ اخلاقی اقدار کا المیہ ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایز اے نیشن ہمارے حکمران طبقوں کے لیے، کہ اب میں
کون سے ایسے الفاظ کہاں سے ڈکشنری سے اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کوئی مجھ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، لیکن میں وہ لفظ کہاں سے، وہ تنزلی اخلاقی پستی، اخلاقی بربادی اور اخلاقی جو ایک ڈیلیما ہے، اس کے وہ الفاظ میں کہاں سے لاؤں کہ جب آپ اپنے پیسے تو کھا جاتے ہیں، اپنی بجٹیں تو کھا جاتے ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے پیسے جو ہیں وہ بھی آپ کھا جاتے ہیں، وہ بھی آپ ان لوگوں کو نہیں پہنچاتے۔ آج تک ناظرین میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، آج تک ہمارے لوگ جو ہیں آج بھی کم از کم 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگ آج بھی گھروں سے بے گھر ہیں۔ اعلانات کیے گئے، بڑے بڑے اعلانات کیے گئے کہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ گھر ہر جس کا گھر گر گیا ہے اس کو دیں گے، جس کے گھر کا کوئی کمانے والا بریڈ ارنر مر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے دیں گے، جس کے گھر کا نقصان ہوا ہے اس کو 5 لاکھ دیں گے، جس کا مویشی مر گیا ہے اس کو 5 لاکھ دیں گے، لیکن ایک ٹھینگا بھی لوگوں تک نہیں پہنچا۔ جو کچھ آیا ہے وہ کھا گئے ہیں، سب یہ کھا گئے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جو آج ترکی میں ہم ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، ہمارے حکمران طبقے چوری اور سینہ زوری کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے۔ وہ ترکی والوں نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ سندھ اور بلوچستان کے مسکین اور بھوک اور بیماریوں میں مرتے ہوئے لوگوں کے لیے وہ امداد بھیجی تھی، وہ آپ نے ان تک نہیں پہنچائی۔ آپ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے NDMA، آپ کے PDMA، آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے چیئرمین، آپ کے کاؤنسلر، آپ کے تحصیلدار کیا حشر کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان بیچارے جو ان کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ باقی کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا۔ یہ ترکی والا واقعہ تو ریڈ ہینڈڈ وہ واقعہ ہے جس کی کوئی بھی وضاحت نہیں ہے اور کوئی شرم ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ترک گورنمنٹ کو یہ پتہ چلا، اب دیکھیں کرپشن جو ہوتی ہے ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو کرپشن ہوتی ہے وہ نااہلی کو جنم دیتی ہے، نہ صرف نااہلی کو جنم دیتی ہے، بے رحمی کو جنم دیتی ہے اور کمینگی کو جنم دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ نااہلی کیا ہے کہ وہ جو امداد ترک گورنمنٹ نے ہمیں بھیجی تھی، اس امداد کے جو باہر سے بینر لگے ہوئے تھے، باہر سے وہ جو لگا ہوا تھا اسٹیکر لگے ہوئے تھے، تو وہ اسٹیکر انہوں نے ہٹا دیے۔ جو اندر جو اسٹیکر لگے ہوئے تھے ہر چیز پہ، وہ اسٹیکر انہوں نے نہیں ہٹائے۔ اب وہ کون تکلیف کرے، کیونکہ ایک چوری کا کام ہے، ایک فراڈ کا کام ہے، ایک کمینگی کا کام ہے، اس کو کون کرے؟ وہ تو جو محبت کا کام ہوتا ہے وہ پریم سے کیا جاتا ہے، جب دل سے، روح سے، محبت سے کسی کی مدد کی جاتی ہے۔ جب فارملٹی، اور کیا ضرورت ہے ایسی امداد بھیجنے کی جب ہم خود ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جب ہمارے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جب ہمارے ہاں بجلی کے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں پہ روز ان کی تیل بڑھا رہے ہیں، ان مہنگائی کر رہے ہیں، انفلیشن بڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس صورتحال میں کوئی ڈرامے بازی کرنے کی، کوئی شعبدے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف ترکی گورنمنٹ کو اور ترک لوگوں کو اور طیب اردگان کو خوش کرنے کے لیے، آپ کے پرکاروں کی، آپ کے افعالوں کی اور آپ کے نیتوں کی سب کو پتہ ہے۔ اب یہ جو شہباز شریف، جس کو شہباز شریف ہے، مجھے وہ لفظ کہتے ہوئے جس کے لیے پورے پاکستان میں اس کے ناقدین اور اس کے مخالف کہتے رہتے ہیں، اب وہ شہباز شریف جو شہباز جس کو شعبدے باز کہا جاتا ہے، یہ شعبدے بازی آپ نے اس کی پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہ جب IMF کی جو ڈائریکٹر تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک بیان، اس کے آفس سے بیان چلا کے
اس نے IMF کی ڈائریکٹر لیڈی ڈائریکٹر جو ہے اس نے فون کیا ہے، ہم پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے بات کی ہے اور معاملات جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ جو ڈائلاگ کے لیے IMF کی ٹیم ابھی پاکستان میں نہیں آئی ہوئی تھی۔ یہ لوگوں کو جھوٹ بولا گیا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو آسرا دلانے کے لیے، خواہ مخواہ کی مکاری کرنے کے لیے یہ کہا گیا۔ اب ناظرین آپ دیکھیں کہ دوسرے دن لیڈی ڈائریکٹر کی طرف سے تردیدی بیان آ گیا کہ ہم نے کوئی کال نہیں کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہم کو کال کی تھی۔ اب اس جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جھوٹ جو آپ کا کل پکڑا جائے گا، وہ جھوٹ جس کی کوئی توقیر نہیں ہے، اس میں خود آپ اپنی جو چھوٹی سی عزت ہے آپ وہ عزت خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شعبدے باز اس حد تک جو آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین ایک مرتبہ نواز شریف جو اس کے بڑے بھائی ہیں اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یہ جو کرتا ہے شہباز شریف کرتا ہے یہ سارے کام، اس نے لفظ ڈرامہ یا شعبدہ بازی کا استعمال تو نہیں کیا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ شہباز شریف کرتا ہے کہ وہ مائک گرا دیتا ہے اور ایسے اسپیچ میں کرتے ہوئے مائکیں گرا دیتا ہے۔ بیسیکلی وہ شہباز شریف وہ جو شعبدہ باز ہے وہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کاپی کرتے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو بھی اس طرح جو ہے وہ تقریریں کرتا تھا، بڑی بڑی جوشدار خطابات کرتا تھا، پھر وہ مائکیں گرا دیتا تھا۔ وہ کوئی ویڈیو بہت مشہور ویڈیو ہے جو یہاں پہ پاکستان میں بڑی مشہور ہے اور ہر بندے نے دیکھی ہوئی ہے، تو شہباز شریف نے بھی دیکھی ہوگی اور شہباز شریف بھی اس کی کاپی کرتے ہوئے جوش خطابت میں جو ہے وہ مائکیں گرا دیتا تھا پہلے جب وہ پنجاب کا چیف منسٹر تھا۔ اب تو خیر مائکیں گرانے کی نوبت ہی نہیں ہے، اب تو شہباز شریف کی آواز ہی نہیں نکلتی، ہم تو سننے کو اس کی آواز اور اس کی گرج چمچ کو سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ایسے بہت یہ حکمران کرتے ہیں، یہ حکمران مکار قسم کے جتنے بھی حکمران کرتے ہیں۔ ہٹلر کے لیے کہا جاتا ہے، ہٹلر کے لیے تاریخ میں مشہور ہے کہ اس نے اس کو وہ بڑا مقرر تھا جوش خطابت میں، وہ تو اتنی بڑی تقریر کرتا تھا کہ لاکھوں کے مجمع میں جو ہے وہ پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا، اس طرح کی وہ اسپیچ کرتا تھا۔ وہ مقرر تھا، اس کی سیاست، اس کو فاشزم اور اس کی انہیومن اور جتنی جنگیں یہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن وہ بہت بڑا مقرر تھا اور اس نے لاکھوں لوگوں کے اسپیچ، جب وہ لاکھوں لوگوں میں اسپیچ کرتا تھا تو ایک جو پتا ہوتا ہے وہ تک نہیں ہلتا تھا۔ تو اس کے لیے بھی مشہور ہے کہ وہ اس کا جو سیکریٹری تھا اس کے جیب میں 3 4 5 جو گلاسز، یہ چشمے جو نظر کے چشمے ہوتے ہیں، وہ جو گلاسز ہوتے تھے اس کے سیکریٹری کے اس میں رکھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جوش خطابت میں بات کرتے ہوئے نوٹس لیتے ہوئے چشمہ نیچے کر کے ڈائس پہ رکھتا تھا اور پھر وہ اس جوش خطابت میں کرتے ڈز کر کے اس کو ایسے مکہ لگاتا تھا کہ وہ چشمہ ٹوٹ جاتا تھا، تو سیکریٹری صاحب بیچارہ پھر سے وہ دوسرا چشمہ پیش کر دیتا تھا۔ تو یہ شعبدے باز جو لیڈر ہوتے ہیں، جو مکار جھوٹے لیڈر ہوتے ہیں، وہ جب سماج ٹوٹتے ہیں، جب سماج تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے ہی شعبدے باز شہباز شریف جیسے جو اپنی عزت بھی نہیں کراتے تو اس کے ساتھ اپنے ملک کی عزت کا بھی جو ہے وہ جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ بہت بڑی مسئلے ہیں۔ ہمارے حکمران طبقے جب سماجوں، ملکوں، ریاستوں کی تنزلی ہوتی ہے، تباہی کی طرف بڑھتی ہیں، تو حکمران اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کفن چوری کا معاملہ ہے، یہ کفن چور ہیں بنیادی طور پہ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو زلزلے میں مرے ہوئے لوگوں کے پیسے کھا جائیں، وہ لوگ جو بارشوں میں مرے ہوئے لوگوں کے پیسے کھا جائیں، وہ لوگ جو فلڈ میں مرے ہوئے لوگوں کے پیسے کھا جائیں، یہ بنیادی طور پہ یہ کفن چور ہیں، اور ہمارے حکمرانوں نے یہ بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ کفن چور ہیں۔ اب تازہ ہی کچھ دنوں کا واقعہ ہے، آپ نے ناظرین سنا ہوگا، پوری میڈیا میں آیا کہ لاڑکانہ میں انہی بارشوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے کسی انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی نے، ایڈ ڈونر نے کوئی چاول کی بہت بڑی مقدار دی تھی۔ پھر وہ چاول کی مقدار ان بیچارے لوگوں تک پہنچنے کے بجائے لاڑکانہ کے دکانوں اور بڑے بڑے اسٹورز میں پہنچ گئی۔
ان کو اس کو بیچ دیا گیا، انتہائی بے شرمی، انتہائی بے حیائی کے ساتھ ان کو دکانوں پہ بیچ دیا گیا، ان لوگوں بھوکے بیچارے لوگوں کو نہیں پہنچایا گیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کرپشن، کمینگی اور بے حیائی کو تو جنم دیتی ہے، لیکن نااہلی کو بھی جنم دیتی ہے۔ جب یہ بیچا گیا تو یہ بھی خیال نہیں کیا گیا کہ وہ جو اسٹیمپ لگا ہوا تھا، اس انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کا جو اسٹیمپ لگا ہوا تھا وہ تک نہیں ہٹایا گیا، اور میڈیا والے پہنچ گئے اور وہ ساری بوریاں جو تھیں، وہ جو بیگز تھے، ان کے فوٹو نکال کے انہوں نے میڈیا پہ شیئر کی۔ کچھ ہی انہی فلڈ کے دنوں کی بات ہے کہ لاکھوں میرپور خاص میں ایک جو حکمران جماعت ہے اس کے بہت بڑے لیڈر کے گودام سے لاکھوں مچھردانیاں جو ہیں وہ پکڑی گئیں، اور وہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیوں نے دی تھیں، ان بیچارے لوگوں کے لیے دی تھی، لیکن وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی۔ یہ ہمارے شعبدے باز لیڈروں کا حال ہے، یہ ہمارے کرپٹ نااہل کمینے حکمرانوں کا حال ہے، اور انہی حکمرانوں کی جو بدافعالیاں ہیں، جو بے رحمیاں ہیں، کمین گیریاں ہیں، ان کی وجہ سے ملک اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اور ہم جیسے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب ہر روز اس ملک کی صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہمارے حکمران طبقے اب بھی شعبدے بازیاں کر رہے ہیں کہ ڈرامے اور ناٹک کر رہے ہیں۔ بنیادی اخراجات جو ہیں، جہاں سے پیسے ختم کرنے چاہیے، جہاں سے شوگر انڈسٹری کو، پیپر انڈسٹری کو، آٹو انڈسٹری کو، فرٹائل انڈسٹری کو، اور ان کو جو $17 بلین سے زیادہ جو سیکٹرز ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ان کا $1 تک نہیں کاٹا گیا، اس کا خاتمہ، ان سبسڈیز کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ لیکن خاتمہ کس کا کیا گیا ہے؟ لوگوں کا خاتمہ، عوام کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، غریب مسکین لوگوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ان کے نسلوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اور ہم اس حکمران طبقوں کے عمل کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی فنڈ باہر سے ان غریب مظلوم، یہ جو سندھ اور بلوچستان کے فلڈ زدہ لوگ ہیں، بارش زدہ لوگ ہیں، جو آج بھی جو ہے ٹینٹ میں رہنے پہ مجبور ہیں، ان تک ان کا جو باہر سے فنڈ آئے ہیں، جو باہر سے امداد آئی ہے، جو باہر سے سامان آیا ہے، وہ NDMA اور PDMA اور سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ جو نے اپنے ہڑپ کر لیا ہے، اپنے گوداموں میں بند کر دیا ہے، فوری طور پہ وہ ان مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں اپنا ویلا ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کے تعاون اور مدد کے حقدار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، کہ جیسے اس کام کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔